آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں. ایران نے اتنا ٹھوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے. وہ ایک بات آپ یاد رکھ لینا، یہ جنگوں کے حالات دنیا کو ابھی بدل کے رکھنے والے ہیں. اگلے سال تک اللہ نے اگر زندگی دی تو دیکھنا دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا، جینے کے انداز بدل چکے ہوں گے، بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سننے میں آئیں گی اور دیکھنے کو ملیں گی، طور طریقے بدل چکے ہوں گے. اچانک ہونے والے حالات پوری دنیا کو اکثر بدل کر رکھیں گے. اس لیے ہر گھڑی آپ ایکٹیو رہو کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. ان فتنوں کے دور میں ہر گھڑی آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. اب جو دور آ رہا ہے اس سے خطرناک دور دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک نہیں آیا، کبھی نہیں. اس سے زیادہ خطرناک دور کبھی پہلے نہیں آیا. جو آنے والا ہے وہ دجال کے ظہور کا زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا. اور نبی آخر الزمان خود دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھ. تو سید الانبیاء جس کی دعا کر کے پناہ مانگتے ہوں، ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا. جس کو بچنے کی فکر ہوگی اللہ اس کی حفاظت کرے گا. جو بچنے کی فکر ہی نہیں کرتا ہو، خوف ہی نہ ہو اس کے دل کے اندر، پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. اب میں ایک اور حدیث بیان کر کے میرے اپنے موضوع کے سلسلے میں نے آج کیوں چھیڑا اس کو. ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ دنیا میں ابھی سب کی زبانوں پر چل رہے جنگ کے حالات ہیں. اس دوران میں نے حدیث یہ پڑھا کہ دجال کے ظاہر ہونے کا وقت جو ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن جو جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ایران کی طرف سے ہی ظاہر ہوگا. دجال کے ظاہر ہونے کی جگہ جو بتائی گئی وہ مشرق کی طرف سے ظاہر ہوگا. ایران کا ایک شہر ہے اصفہان. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع الدجال من اصفہان 70,000. حضور فرماتے ہیں اصفہان شہر سے 70,000 یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے. اب یہ اصفہان کہاں ہے؟ اصفہان تو یہ ایران کا شہر ہے. 70,000 یہودی ہیں یہاں پر؟ نہیں، لگتے تو نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 یہودی دجال کی جماعت میں داخل ہوں گے. وہ ایران کے اس شہر سے داخل ہوں گے، اس کی فوج میں آئیں گے. ہو سکتا ہے لوگ میرے اس بیان کو یوں کہہ رہے ہوں کہ یہ ایران کے خلاف بول رہے ہوں. میرے عزیزو، آج جن حالات اور جو کیفیت کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. اسلام کی خاصیت ہے یہ، ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. ظالم امریکہ ہے، ظالم اسرائیل کے یہودی ہیں، پوری دنیا کو انہوں نے ظلم کی چکی میں پیسا ہے. لیکن ایران کی جو کیفیت ہوگی، 70,000 یہودی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی جماعت میں آئیں گے، تو اتنا لگتا ہے کہ غالباً ایران پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوگا، تبھی تو وہاں 70,000 یہودی ہوں گے. وہ دور آئے گا. آج جس حالت میں ایران لڑ رہا ہے، چند باتیں لوگوں کو خوش کر رہی ہیں. ایران نے اتنا ٹھوکا، اتنا مارا، ہو سکتا ہے، اور یہودیوں کو اور سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. یہ وقتی طاقت ہو سکتی ہے اور اللہ کامیابی دے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن حدیث پاک، مجھے اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے وہ وقت آئے گا جب ایران پر یہودیوں کا ایک غلبہ ہوگا، تبھی تو وہاں سے دجال کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے. دوسری حدیث یہ بھی میں بتاؤں، امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو فرمایا گا امام مہدی کی جو فوج ہوگی وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. قسطنطنیہ کیا ہے؟ کانسٹنٹائن جس کو کہا جاتا ہے، یہ استنبول شہر ہے جو آج کا ترکی کا.
टर्की का शहर। अब हदीस सुनो, इस्तांबुल शहर क्यों फतह होगा? वहां तो मुसलमान हैं। आज जो हालात हैं इस्तांबुल में, अजानों की आवाजें गूंज रही हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इमाम मेहदी क्यों फतह करेंगे? लगता इससे भी ये है कि ये भी शहर मुसलमानों का नहीं होगा उस वक्त, ये भी ईसाई और यहूदियों के हाथ में जा चुका होगा और इमाम मेहदी के ज़माने में उसको फतह किया जाएगा। और हदीस के जो अल्फाज मिलते हैं, तरतीब, पहले क्या होना है, इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, वो दिमश्क की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे और फिर ये जंग होगी और फतेह कुस्तुनतनिया होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा। वो तो सिर्फ 2 तकबीर पर फतह हो जाएगा, ये रिवायत में मिलता है। इमाम मेहदी और मोमिनीन की जो जमात है वो शहर के बाहर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहेगी, आधा शहर फतह हो चुका होगा। दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे, शहर फतह हो चुका होगा। बड़ी जंग का जिक्र नहीं है। और फतह हो चुका होगा, उसी वक्त ये अफवाह फैल जाएगी दुनिया में कि दज्जाल जाहिर हो गया है और उसका फितना मशहूर हो गया है। तो इमाम मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो दज्जाल के मुकाबिल में वहीं से निकलेंगे। तो इमाम मेहदी के मुतालिक जो बात है, अभी जो मैंने कहा कुस्तुनतनिया, ये भी इस्तांबुल शहर उस वक्त शायद हम मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, तभी तो फतह होगा। और तीसरी एक खास बात, जो बात मैंने छेड़ा था, हुजूर फरमाते हैं जो मुजाहिदीन उस आखिर ज़माने की जंग में शरीक होने वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन पर आग को हराम फरमा दिया। रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे जो इमाम मेहदी की फौज में शामिल होकर मुकाबला कर रहे होंगे दज्जाल से। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं, अब सुनिए तवज्जो, जिस जुमले पर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब है, फरमाते हैं हुजूर कि मैं यहीं से उनके घोड़ों के रंग को भी देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, वो गैब की खबर जानते हैं, बाद के हालात देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया, ये सब अपनी जगह पर, यह हमारा अकीदा है। लेकिन इस जुमले पर तवज्जो करें, क्या उस जमाने की फौज घोड़े पर बैठी होगी? हुजूर फरमाने में उनके घोड़ों का रंग देख रहा हूं। तो इसी हदीस से मुझे यह कहना पड़ा, शायद दुनिया जहां से शुरू हुई थी वहीं से वापस आ जाएगी। दौर ऐसा आ जाएगा कि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वो घोड़सवारी थी, सवारियां थी, लड़ाई के दौर भी तलवारों के थे, नेज़े और भाले के थे, मिसाइल और ये सारे जेट तैयारे नहीं थे। इसीलिए एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की बात मैं कोई अपने हवाले के लिए या मेरी तायीद के लिए नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मशहूर है जमाने में। उसने कहा था 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन 4th वर्ल्ड वॉर होगी तो लकड़ियों से लड़ी जाएगी। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों? कहा 3rd वर्ल्ड वॉर में दुनिया इतनी तबाह कर देंगे ये लोग न्यूक्लियर पावर से कि कुछ बचा ही नहीं होगा, और बाद में जो लोग बचे होंगे वो लकड़ियों से लड़ेंगे। या उसके अपने प्रिडिक्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तायीद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हदीस है पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये एक हदीस ये भी है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होगा, वो भी हदीस में उसका जिक्र है कि वो 1 मील तक एक कदम रखेगा, और उसकी भी सवारी का जिक्र है। अब वो कौन सी सवारी है उसका जिक्र आया है हदीसों में। तो हम हदीस के जाहिरी माने को भी देखते हैं, और हो सकता है उसका बातिनी कोई और माना हो, लेकिन जब तक हदीस जाहिर में समझ में आती है उसी पर हम अमल करते हैं। आखिर ज़माना शायद वैसा आने वाला हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहुत तरक्की पर जो आज उरूज पर लोग नाज करते हैं, शायद दुनिया उनको पटक देगी, दुनिया उनको वापस उनके नशे के गुरूर को मट्टी में मिलाकर रख देगी। आज जिनके पास पेट्रोट मिसाइल हैं, जिनके पास चांद में जाने की सलाहियत, जिनके पास मरियन पनडुब्बियां ऐसी के समंदरों को चीर करके निकलने वाली सारे हथियार, सब कुछ था इनके पास, लेकिन जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये किसी और के जरिए से नहीं, तुम आपस में मार लोगे एक दूसरे को। तुमने भी हथियार बनाए, हमने भी हथियार बनाए, दोनों मार लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर जीने का सलीका वही होगा जो इंसानों के इब्तिदाई जमाने में था।
انسان دنیا میں جس طرح سے بغیر لباس کے سادہ سا آیا تھا اسی انداز سے پھر جینے کا طریقہ سیکھ لے گا اور دنیا وہیں پر آ جائے گی۔ اور ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت کے متعلق جو فرمایا کہ قیامت جب آئے گی تو کیا حالت ہوگی اس وقت، اور حضور نے فرمایا صرف شریر لوگوں پر، کفار و مشرکین پر قیامت آئے گی، ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے، حتیٰ کہ کعبہ شریف بھی جلا دیا جا چکا ہوگا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کعبہ کو ختم کرنے والا ایک حبشی شخص آئے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا روئے زمین سے، ایمان والے پوری دنیا پر نہیں ہوں گے جب قیامت آئے گی۔ اور قیامت آنے کے وقت، عین وقت جو سور پھونکا جائے گا، اس وقت لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، ہل چلا رہا ہوگا، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا اور وہ وہیں سے اپنی کینچی پھینک دے گا، ہل چلا رہا ہوگا وہیں پھینک دے گا، وہ آواز سنتے ہی، یہاں تک کہ حاملہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکل جائے گا اس آواز کی دہشت سے۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ یہ جو حدیث میں ہے وہاں پر بھی دنیا کی بڑی ترقیات کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی انٹرنیٹ میں آدمی بیٹھا ہوگا یا مشینیں چلا رہا ہوگا، وہاں پر بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ ہل چلا رہا ہوگا، کینچی کاٹ رہا ہوگا۔ پھر مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ دنیا جہاں سے شروع ہوئی تھی انہی حالات پر آ جائے گی، یہ کینچی ہاتھ میں لے گی اور ہل ہاتھ میں لے گی، زمین میں بیج بوئے گی اور فصل اگائے گی، اور جب آئیں گے تو چکی پیس کر کے اپنے گھر کے کھانے کا انتظام کرے گی۔ بہرحال جو بھی حالات ہیں، ہم دنیا کے آخری وقت پر آ چکے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات میں کہہ کر کے جاتا ہوں، بعض بزرگوں نے فرمایا امام مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ تو اس کے متعلق بزرگوں نے فرمایا جب سارے مومنین دعا کرنے لگ جائیں کہ اے اللہ امام مہدی کو ظاہر فرماتے، تو اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ ان کو ظاہر فرمائے گا۔ لیکن آج کی سچویشن یہ ہے، میں دیکھتا ہوں ہم ساری دعائیں کرتے ہیں، کیا مومنین کی عام جماعتیں امام مہدی کے ظاہر ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ کہیں یہ دعا کا بھی رواج عام ہو جائے کہ اللہ امام مہدی کو ظاہر فرماتے۔ جب یہ دعا کثرت سے ہونے لگی کہ وہ آ جائیں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی۔ اور دوسری حدیث یہ بھی ہے یذہل الناس، حضور فرماتے ہیں ان ذکر دجال، دجال کا ذکر کرنا لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، علماء ممبروں سے بیان کرنا ختم کر چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا۔ جب تک دجال کے بارے میں اویئرنس ہوگا لوگوں کے درمیان، دجال نہیں آئے گا۔ لوگ بیان کرنا چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کا ذکر کرنا ترک کر چکے ہوں گے، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آنے نہ پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری زمانے کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آج جو ہونے والے حالات ہیں اس کے لیے آپ اپنے اپنے انتظامات میں، لوگ آج اپنا راشن پانی سب جمع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اپنا ایمان بھی جمع کر کے رکھو، اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ کل کے آنے والا دور، ایک دن دو دن روٹی نہ کھا کر کے اگر آپ رہ بھی جاؤ گے لیکن ایمان کے بغیر دنیا سے جاؤ گے تو ہمیشہ جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ ایمان کی حفاظت بھی آج اتنی ہی ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی جب مصیبتیں آتی ہیں تو انکار خدا کر بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے چل بھاگتا ہے۔ وہ دور آئے گا جب لوگ اپنے مال کی طرف تمہیں بلائیں گے، تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں تو بھاگو گے ان کے پاس، اپنا ایمان بھی بیچ دیں، سب کچھ، کہ مجھے میرے بچوں کو کھلانا ہے، میں آج اس کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس کھانا پانی ہے، اس کے پاس راشن ہے، یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ یہ کہا گیا کہ دجال روٹیوں کے پہاڑ لے کر چلے گا۔ جب دنیا میں قحط ہوگا، لوگ کھانے کے محتاج ہوں گے اور دجال کے پاس غذا کے پہاڑ ہوں گے، چل رہے ہوں گے ساتھ میں، دنیا بھوکی اس کے پیچھے لپک جائے گی کہ روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہے، تو کھانے کا ذخیرہ جس کے پاس ہوگا دنیا پاگل کی طرح اس کی طرف لپک جائے گی۔ تو آنے والا دور اگر قحط کا ہے تو آپ یہ بھی ایمان رکھو کہ جہاں کھانا بٹ رہا ہے وہاں ایمان والا نہیں جاتا، جہاں میرے مصطفیٰ کی محبت بٹ رہی ہے بھوک کو ترک کرے گا، میرے آقا کے قدموں کو اختیار کرے گا۔
اللہ تعالی ہمیں حضور کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔